بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم کی تلاوت کے احکام میں سے ایک حکم سجدئی تلاوت بھی ہے۔ سجدئی تلاوت کب واجب ہوتا ہے اور اس کے ادا کرنے کا مسنون اور صحیح طریقہ کیا ہے؟ تو سب سے پہلے یہ جاننا چاہیے کہ قرآن پاک میں 14 آیات سجدہ موجود ہے، جن کے مواضع اور مقامات یہ ہے: سورہ اعراف آیت نمبر 206، سورہ رعد آیت نمبر 15، سورہ نحل آیت نمبر 49، سورہ اسراء آیت نمبر 107، سورہ مریم آیت نمبر 58، سورہ حج آیت نمبر 18، سورہ فرقان آیت نمبر 60، سورہ نمل آیت نمبر 25، سورہ سجدہ آیت نمبر 15، سورہ صاد آیت نمبر 24، سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 38، سورہ نجم آیت نمبر 63، سورہ انشقاق آیت نمبر 21 اور سورہ علق آیت نمبر 19۔ اب یہ بات ذہن میں رکھیے کہ 3 چیزوں سے سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے۔ نمبر 1 یہ کہ بندہ خود آیاتی سجدہ تلاوت کرے۔ نمبر 2 یہ کہ وہ کسی اور سے آیاتی سجدہ تلاوت کرتے ہوئے سنے۔ نمبر 3 یہ کہ جب وہ امام کے اقتداء میں نماز پڑھ رہا ہو اور امام نے اپنی قرأت میں آیاتی سجدہ تلاوت کیا، اگرچہ اس نے نہیں سنا، لیکن جب امام سجدہ تلاوت کرے تو اس مقتدی پر بھی لازم ہے کہ وہ امام کے ساتھ سجدہ کرے، خواہ اس نے آیاتی سجدہ سنا ہو یا نہ سنا ہو۔ تو اس سے یہ مسئلہ واضح ہو گیا کہ سجدے کی آیات پڑھنے اور سننے والے دونوں پر سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے، چاہے سننے والا قرآن پاک کے سننے کی غرض سے بیٹھا ہو یا کسی اور کام میں مشغول ہو اور بغیر ارادے کے آیتی سجدہ انہوں نے سن لی ہو۔ اسی لیے بہتر یہ ہے کہ تلاوت کرنے والا سجدے کی آیت کو آہستہ پڑھے تاکہ کسی اور پر سجدہ واجب نہ ہو، اور سجدہ تلاوت فوراً ادا کرنا بہتر ہے، لیکن فوراً ادا کرنا واجب نہیں ہے۔ جب کسی نے آیاتی سجدہ تلاوت کیا تو سجدہ تو اس کے ذمے میں آ گیا، اب اس کو ہر حال میں اس کو ادا کرنا ہے، لیکن فوراً ادا کرنا واجب نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی نماز میں آیاتی سجدہ تلاوت کرتا ہے تو اس موقع پر آیت کے ختم ہوتے ہی فوراً سجدہ کرنا لازم ہے۔ اگر آیاتی سجدہ پڑھنے کے بعد ایک لمبی آیات یا 3 چھوٹی آیتیں تلاوت کی اور پھر سجدہ کر بھی لیا، تب بھی اس پر نماز کے آخر میں سجدہ سہو کرنا واجب ہوگا۔ اسی لیے نماز میں آیاتی سجدہ کے پڑھتے ہی سجدہ تلاوت کرنا واجب اور لازم ہے۔ اور اگر صورت یہ ہے کہ ایک شخص نماز کے لیے کھڑا ہے اور دوسرا شخص اس کے پاس تلاوت کر رہا ہے اور اس نے آیاتی سجدہ تلاوت کی اور اس نے نماز میں وہ آیت سن لی، تو سجدہ تو اس کے اوپر واجب ہو گیا، لیکن یہ نماز میں سجدہ نہیں کرے گا، بلکہ نماز مکمل کرنے کے بعد سجدہ ادا کرے گا۔ اگر نماز ہی میں سجدہ ادا کیا تو یہ شخص گناہگار ہوگا، یہ سجدہ ادا نہیں ہوگا، دوبارہ ادا کرنا پڑے گا۔ اسی طرح اگر ایک مجلس میں بار بار کوئی ایک آیاتی سجدہ تلاوت کی گئی تو ایک ہی سجدہ لازم ہوگا۔ مثلا کوئی شخص ایک آیاتی سجدہ کو یاد کر رہا ہے اور ایک جگہ بیٹھ کر اس کو 10 بار دہراتا ہے، 20 بار دہراتا ہے، تو ایک ہی سجدہ ادا کرنا واجب ہوگا۔ ہاں، اگر
اس ایک ہی آیتی سجدے کو مختلف مواقع اور مختلف مقامات پر پڑھتا ہے. مثلا یہاں پڑھا، پھر آگے جا کے پڑھا، پھر تیسری جگہ پڑھا، تو جتنے مواقع پر یہ آیت پڑھے اتنے ہی سجدے واجب ہو جائیں گے. اسی طرح اگر مکروہ اوقات میں یعنی طلوع آفتاب، غروب شمس اور زوال کے وقت آیاتی سجدہ تلاوت کی گئی تو ان اوقات میں سجدہ تلاوت کرنا جائز ہے، لیکن مکروہ تنزیہی ہے. اسی لیے افضل اور بہتر یہ ہے کہ مکروہ اوقات کے نکل جانے کے بعد سجدہ ادا کیا جائے. اور اگر کسی آدمی کے ذمے بہت سارے سجدہ تلاوت باقی رہ گئے ہو اور اب وہ بیماری کی وجہ سے زمین پر سجدہ کرنے پر قادر نہیں رہا، تو اب وہ جس طرح نماز کا سجدہ اشارے سے کرتا ہے، سجدہ تلاوت کا سجدہ بھی اسی طرح اشارے سے کرے. اگر یہ سجدہ تلاوت ادا کرنے کے بجائے فدیہ دینا چاہے تو اس کے بدلے میں فدیہ دینا کافی نہیں ہوگا. اور آخر میں یہ سمجھے کہ سجدہ تلاوت ادا کرنے کا مسنون طریقہ کیا ہے. تو سجدہ تلاوت ادا کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ کھڑے ہو کر بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہے اور سیدھا سجدے میں جائے. سجدے میں کم از کم 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کر اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائے، بس سجدہ تلاوت ادا ہو گیا. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بیٹھ کر اللہ اکبر کہے اور سجدے میں جائے، 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہے اور اللہ اکبر کہہ کر بیٹھ جائے، آپ کا سجدہ تلاوت ادا ہو گیا. تو یہ تھے سجدہ تلاوت کے کچھ احکام اور مسائل. اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کے سارے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.